جو پنڈی میں ایک بندہ سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی ہے یا انسپیکٹر ہے، آپ اس کو آن لائن سنتے تو اس کو کس طرح سر ڈی جی خان پنڈی ہو گیا یا ملتان ہو گیا، یہ دور دراز کے اضلاع ہیں، تو کیسے آپ نے کوئی دن مختص کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے ان کی داد رسی کرنے کا؟ اچھا جی، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں، او آر کے لیے یہ جو آئی جی ساؤتھ ہیں ان کے پاس جو 3 رینجز ہیں ان کو وہ سنتے ہیں۔ اچھا، وہ الگ ہیں؟ وہ الگ ہیں۔ ان کے علاوہ جو رینجز ہیں 4، جس میں پنڈی ہے، گجرانوالا ہے، لاہور ہے، گجرانوالا ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، شیخو پورہ ہے، ان کو آن لائن ہم لوگ مطلب ہر فرائیڈے کو میں او آر ان کا کرتے ہیں جمعے کی نماز سے۔ کوئی سفارش تو نہیں آتی آن لائن کے سر پہلے سن لو؟ یہ نہیں آتی سفارش، یہ سفارش ضرور آ رہی ہوتی ہے کولیگس کی، مطلب کچھ اپنا پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ غلط فہمی میں اس کو میجر پینلٹی مل گئی ہے، اب اس کی سن لیں، چیز دیکھ لیں، انکوائری اس کے حق میں ہے، یہ انکوائری اس کے خلاف نہیں ہوئی، یہ چیزیں، تو اس میں ہم کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، یہاں سے لیٹر نکل جاتا ہے ٹیوزڈے کو، جیسے اگر کل سپوز فرائیڈے ہے تو ٹیوزڈے کا لیٹر نکل گیا ہوا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم پر اپنے ریجنل آر پی او کے دفتر میں یا ڈی پی او کے دفتر میں، جہاں پہ ان کو لنک اس وقت ٹھیک ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے تو ہمارے ساتھ اس آفس سے ہم آن لائن اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے آن لائن شکایات آپ سنتے ہیں، کلی کچہری لگاتے ہیں، مسائل آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں، کیوں لیٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں آپ کے ماتحت؟ اچھا، اس میں لیٹیگیشن کا جو آپ کے ٹرم ہے نا، لیٹیگیشن ہم زیادہ لیتے ہیں اس میں کہ اگر کورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ، لیکن ڈپارٹمنٹل آپ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل ڈسپلنری پروسیڈنگز کی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پولیس کا کام ناپسندیدہ کام ہے، آپ نے لائن آف ڈیوٹی میں ریڈ کرنا ہے، آپ نے لائن آف ڈیوٹی میں ناکہ لگا کے کسی کو روکنا ہے، آپ کسی جگہ پہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اطلاع ملتی ہے آپ کو کہ آپ کے ایریے میں واردات ہو گئی ہے، تو آپ نے اس موڈ میں آ جانا ہے کہ اپنے پرسنل جو معاملات ہیں ان کو سائڈ میں رکھ کے اب آپ نے آفیشیل معاملات میں، اور آپ نے جب پوائنٹ آف انسیڈنس میں پہنچنا ہے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، تو آپ کو سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ریئیکٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ کہنا عادت بھی پڑ جاتی ہے، آپ کو ایک ویل ایکوپڈ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مثال کے طور پہ ینگ آفیسرز آ رہے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبلز ہیں، چاہے وہ اے ایس آئی رینک پر ہیں، سب انسپیکٹرز پہ ہیں، نیولی پروموٹڈ انسپیکٹرز ہیں یا اے ایس پیز ہیں، ان کی بریفنگ ریگارڈنگ کرائم سین، ریگارڈنگ کہیں کوئی انسیڈنس ہوا ہے اور ایک بندہ مدعی آلریڈی ادھر ایگریوڈ بیٹھا ہے، مطلب میں بڑی کنوکشن مجھے اس چیز پہ کہ ہم لوگوں کو بہت اچھا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم نے جا کے مدعی کو الٹا یہ کہنا ہے کہ بھئی تیری تو واردات ہی نہیں ہوئی۔ شوکاز کا خطرہ، دس از رانگ۔ شوکاز کا خطرہ، شوکاز کا خطرہ اگر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پولیس کی نوکری چھوڑ دیں۔ اچھا، بات ہے آپ نے وردی پہنی ہے، آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ واردات اس نے تو نہیں کی نا جس کو خطرہ ہے شوکاز کا، یہ شوکاز دینا بند کر دیں سر، یہ اچھا نہیں؟ دیکھیں، شوکاز بھی اس وقت ملتا ہے جب اس پروو ہو جائے کہ 15 پہ کال چلی یا اس تک اطلاع پہنچ گئی اور وہ صاحب کوئی آدھے گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں، تاخیر سے پہنچے، آدھے گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں، یا پہنچے نہیں، یا لیٹ پہنچے، یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، یا ان کی ڈیوٹی تھی بٹ وہ اس واقعے کو، انسیڈنس کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی،
اور اپنی ذاتی مصروفیات کو زیادہ امپورٹنس دی ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ پولیس کی نوکری پھر ایسی ہے جب وردی پہن لی اسی وجہ سے پھر یہ اختلافات ہوتے ہیں, یہ جو لیٹیگیشن ہے یہ پیدا ہوتے ہیں. ڈسپلنری میٹرز اس لیے بنتے ہیں کہ جب یہ پتہ لگ جائے کہ ایک مدعی ہے, اس کے گھر میں واردات ہو گئی ہے, پولیس والے بھی جا کے اس طرح ٹائم پہ نہیں پہنچے ہیں, بہیو نہیں کیا انہوں نے ان لوگوں سے صحیح طریقے کے ساتھ, یا پرچہ چلو درج ہو گیا, پرچہ بھی درج کرانا آسان کام نہیں ہے, آلدو فری رجسٹریشن چل رہی ہے, لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پرچہ درج کرانے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے, پھر پرچہ درج ہو جائے اس کی تفتیش. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سینئر پولیس آفیسر ہیں کہ آپ کا ایک ماتحت ایس ایچ او اپنی مرضی سے ایف آئی آر کو روک سکتا ہے یا اپنی مرضی سے ایف آئی آر کا اندراج کر سکتا ہے؟ ان کو کھلی چھٹی ہے, اگر تو لوکل اور اسپیشل لا ہے اس میں وہ دے دیں گے. اچھا, کچھ کیسز ہیں کہ جن میں ان کو سینئر افسران سے پوچھنا ہوتا ہے. ہاں, مثلا 406 کا پرچہ دینا ہے, 409 کا پرچہ دینا ہے, 392 کا ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, 392 کا میرے نزدیک ان کو دینا چاہیے. بس 392 کا پرچہ چونکہ کرائم فگرز میں نیگیٹولی ریفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ 392 کو ماسک کر رہے ہوتے ہیں. 392 بھی دیتے ہیں, 392 نہیں بھی دیتے, 382 بنا دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھانہ کلچر یا پولیس کلچر جس کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے, کچھ رویے ٹھیک ہوئے ہیں کہ جرم میں اضافہ ہو گیا؟ میرے خیال میں آپ کی بات, سوال آپ کا بہت مناسب اور امپورٹنٹ سوال ہے. بہتری وہ نہیں آئی جس کی اتنی توقع, جس کی توقع ہم کر رہے تھے, وہ بہتری نہیں آئی. دیکھیں پولیس کے کافی کام ایسے ہیں کہ جس میں آپ کا جنرل پبلک سے بھی واسطہ ہے, اور پولیس کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کا کرمنل سے واسطہ ہے. ہم نے اگر ایک ہی مینٹیلٹی سے جنرل پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہے اور کرمنل کو ڈیل کرنا ہے تو پولیس کے خلاف شکایات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے پولیس کے جو خدمت مرکز ہیں جس میں آپ جانے ہیں, پولیس رپورٹ لینی ہے, آپ نے لرنر لائسنس لینا ہے, آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کی رپورٹ لینی ہے, ریکارڈ لینا ہے, اس میں خوش اخلاقی سے کام کریں گے, خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, پولیس ڈپارٹمنٹ کا اچھا نام ہوگا. اسی طرح جو تھانے میں پولیسنگ ہے, تھانہ کلچر کا جو ماحول ہے وہ چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں, سوچو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا پیغام دیں گے آپ اپنی ماتحت کانسٹیبلی کو, ماتحت افسران کو بحیثیت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ؟ میں یہ کہوں گا جی کہ پولیس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنا ویژن, اس نے اپنا جذبہ آپ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے آپ کو ریکارڈ ترقیاں دی ہیں, اور ترقی ہر آفیسر کا ڈریم ہوتا ہے, ریکگنیشن ہے, ایک ریوارڈ ہے. اب ہم انہی لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں جو لوگ پروموٹ ہوئے ہیں, اور یہ ہر جو بورڈ میں جب پروموٹ ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے گھر کی خواتین کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی تھانے میں جا کے کوئی رپورٹ درج کراؤ؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم کامیاب ہیں, اگر نہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے.